وہ کلاس روم میں بیزار سی بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا آج پڑھائی میں کوئی دھیان نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پاس ہی نوال بیٹھی اس کے چہرے کے بگڑتے زاویے دیکھ رہی تھی، جو کبھی پینسل کو اپنے بالوں میں الجھا رہی تھی تو کبھی اپنی ناپ کی ٹپ پر پھیر رہی تھی۔ یقیناً اس کا موڈ سخت بیزار تھا۔ نمش کیا ہو گیا ہے؟ بس بھی کرو، ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں۔ بالآخر نوال سے اس کی حرکتیں برداشت نہیں ہوئی تو وہ زنج ہوتی بولی۔ نمش نے اسے بیزاریت سے دیکھا تھا۔ اتنے میں کلاس روم میں کالج کے پرنسپل داخل ہو رہے تھے۔ ان کو دیکھتے سارے بچے ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ نمش اور نوال بھی سیدھی ہو کر بیٹھی اور اب پرنسپل کی جانب متوجہ تھی۔ سو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کی کافی عرصے سے ایک کمپلین آ رہی تھی۔ آپ کو اپنے کمپیوٹر ٹیچر کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، سو اسی لیے ہم نے آپ کے لیے ایک نیا ٹیچر ہائر کیا ہے۔ پلیز ان سے ملیے۔ یہ ہے برہان خان زادہ، اور آج سے یہی آپ کی کلاس لیں گے۔ پرنسپل اب اس نئی ٹیچر کا ساری کلاس سے تعریف کروا رہے تھے، مگر نمش جہاں تھی وہیں کی وہیں ساکت رہ گئی۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ 28 سالہ خوبصورتی کی مثال، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں، ان میں جھلکتی ذہانت، اس کا خوبصورت چہرہ، تیکھے نین نقش اور ہینڈسم اتنا خوبصورت تھا کہ ایک پل کے لیے ساری کلاس کی لڑکیاں اس شخص کی خوبصورتی میں کھو گئی تھی، اور نمش سالوں پہلے کہیں ماضی میں کھو گئی۔ آئیو کے 4-5 سال پہلے مری کے پہاڑ پر ٹکرانے والے ایک شخص نے جب اسے نیچے گرنے سے بچایا تھا تو اس کی آواز کے ساتھ نمش کو آج بھی اس کی آنکھیں یاد تھی، اور یہ آنکھیں وہی تھی۔ وہ حیرانی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نے آنے والے پروفیسر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ منظر زہر کے خانوں میں کہیں پیچھے رہ گیا تو اب اسے 3 مہینے پہلے پارک کا منظر یاد آیا۔ اس دن وہ اپنے گھر کے قریبی پارک میں واک کرنے کی نیت سے گئی تھی جب سامنے سے آتے کسی چورے وجود سے جا ٹکرائی۔ آر یو ان یور سینسز؟ دیکھ کر چلو۔ مقابل نے سخت غصے اور تیش کے عالم میں اسے کھڑی کھوٹی سنائی تھی۔ اس شخص کا چہرہ دونوں بار ماسک میں گور تھا، مگر اس کی ایک کانچ جیسی سبز آنکھیں نمش کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ یک ٹک بنا پلک چپکائے اس شخص کو دیکھتی جا رہی تھی۔ پرنسپل شاید کلاس سے باہر نکل گئے تھے اور وہ شخص اپنا تعارف کروا رہا تھا۔ سو کلاس، آج سے میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ پہلے آپ لوگوں نے کیسا پڑھا تھا اس چیز کو بھول جائیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں، کہ آپ کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے، اور ہم ساری کلاس کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں سب اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ وہ کلاس میں نگاہ گھماتے ساری کلاس کو ہدایت دے رہا تھا، مگر نمش ابھی تک پتھر بنی تھی۔ کتنی ہی دیر تک پتھر بنی رہی۔ جب نمش کے انٹروڈکشن کی باری آئی تو جلدی سے نوال نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ جلدی کھڑی ہو جاؤ نمش۔ نمش چونکی تھی، پھر آس پاس دیکھا اور جلدی سے کھڑی ہوئی۔ جی مس، آپ کا نام؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ سنجیدگی اور 2 ٹوک لہجے میں بول رہا تھا اور نمش کا دل دھڑکنا بول رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سن نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ ایکسکیوز می مس، اس بار کچھ اونچے لہجے میں بول کے نمش چونکی، پھر ہوش میں آئی تو اسپات میں سر ہلایا۔ نمش شاہ، ہکلاتے لہجے میں گویا ہوئی۔ برہان خان زادہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اب وہ پورے انہاک سے پاری کلاس کو پڑھا رہا تھا، لیکن نمش کا دھیان بار بار اس کے وجیہہ چہرے کی طرف جا رہا تھا۔ مقابل نمش کی نظریں اپنے وجود پر واضح محسوس کر سکتا تھا، مگر پھر بھی بنا کسی لگی لپٹی کے وہ اپنی کلاس کی جانب متوجہ رہا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس وقت ٹیرس پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ ایک نظر اس نے اپنی اسکیچ بک پر ڈالی جہاں پر وہ شخص، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں ڈرا کر رہ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار نمش شاہ کو کسی شخص پر اس قدر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، مگر اس کی آنکھیں نمش کی ساری دنیا دپا کر گئی تھی۔ اس کا دل اس شخص کو دیکھنے کے لیے بار بار مچلنے لگا تھا، اور اتنا تو وہ جان گئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ نمش اس شہر کے سب سے بڑے مشہور بزنس مین حیدر شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے باپ نے اسے پالا تھا۔ یا اس کے علاوہ نمش مینشن میں بہت سارے ملازم اور ملازمین رہتے تھے۔ اس کا باپ اکثر بزنس میٹنگ کے سلسلے میں الگ ملک میں سفر کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کی تربیت ساری ذمہ داری بی جان کے سر پر تھی۔ بی جان حیدر صاحب کی سالوں پرانی ملازمہ تھی، اس لیے حیدر صاحب اس ملازمہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے بالکل نمش کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ برہان، نمش نے اس کا نام زیر لب دہرایا۔ نمش برہان خان زادہ۔ وہ اپنا نام اس کے نام کے ساتھ جوڑتی کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ واہ نمش، آج سے پہلے مجھے اپنا نام اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگا۔ تم جو کوئی بھی ہو برہان خان زادہ، تم پر اس نمش شاہ کی نظر ٹک سی گئی ہے۔ یہ دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے، اور آج سے تم صرف میرے ہو۔
سر سے لے کر پیر تک میں نے تمہیں حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ جنون کو آنچ دینے والی لہجے میں بولتی۔ اس وقت واقعی کوئی پاگل لگ رہی تھی، کہیں سے بھی وہ 18 سالہ نمش نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے 30 سالہ کوئی جنونی شخص ہو۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ آج وہ کالج سے واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والے بنگلے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ویسے ہی تو بنگلہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ وہ کچھ چونکی اور پھر گارڈ انکل سے دریافت کیا کہ یہاں پر کوئی شفٹ ہو گیا۔ گارڈ انکل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بیٹے، سنا یہ بنگلہ کسی شخص نے خرید لیا ہے اور آج ہی وہ یہاں پر شفٹ ہو رہا ہے۔ گارڈ کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی گاڑی کو نمش مینشن میں داخل کر لیا۔ اس نے حیدر شاہ سے ضد کر کے گاڑی کی ڈرائیونگ سیکھی تھی، ورنہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پھولوں جیسی بچی کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے اسے کوئی تکلیف ہو۔ مگر وہ بھی نمش تھی، اپنے نام کی ایک۔ وہ اپنی ہر پسندی چیز کو حاصل کر لیتی تھی، چاہے پھر ضد ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ مگر وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے بعد وہ بالکنی میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے سامنے والے بنگلے میں کسی شخص کو چلتے ہوئے محسوس کیا۔ پہلے تو نمش نے بس سرسری سا دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ وہ کوئی اور نہیں، برہان ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں اگلے ہی پل خوشگوار حیرت آئی۔ اسے واقعی برہان کا اپنے گھر کے ساتھ والے گھر میں رہنا حیران کر گیا تھا۔ وہ جو اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، حیدر صاحب کا بالکنی میں داخل ہونا نوٹ نہ کر پائی۔ میرا بچہ کیا کر رہا ہے؟ باپ کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ بے یقینی سے پلٹتے پیچھے دیکھا۔ بابا! وہ چلاتی ان تک پہنچی اور اگلے ہی پل ان کے گلے لگ گئی۔ آپ کب آئے؟ وہ خوشگوار حیرانی کا شکار ہوئی۔ جب تم کالج گئی تھی تب آیا تھا۔ میں نے سوچا اپنی بیٹی کو سرپرائز دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی بالکنی میں موجود صوفے پر بیٹھ گئے اور اب نمش کھل کھلا کر ہنس رہی تھی اور اس کی ہنسی کی آواز دوسرے بنگلے تک جا رہی تھی۔ اور وہ جو شخص سوئمنگ پول کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا، اس کے کانوں میں ان دونوں باپ بیٹے کی کھلکھلاہٹیں صاف سنائی دی۔ ہنس لو، جتنا ہنسنا ہے نمش حیدر شاہ، اس کے بعد تمہیں ساری زندگی رونا ہی پڑے گا۔ وہ شخص آنکھوں میں پتلے اور آگ کی چنگاریاں لیے بولا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے برہان کو ان کی کلاس لیتے ہوئے، اور برہان مسلسل محسوس کرتا تھا کہ نمش کا سارا دھیان ہر وقت اس کی طرف ہی رہتا تھا۔ وہ مرد تھا اور وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں چھپی عشق کی داستان صاف طور پر پڑھ سکتا تھا۔ آج ان کی فیئرویل پارٹی تھی۔ رات کا وقت تھا، ان کے کالج کا اینڈ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں جانے والے تھے۔ نوال کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے نوال آج کالج نہیں آئی تھی۔ نوال اور نمش دونوں کا بچپن ساتھ تھا گزرا۔ وہ دونوں بچپن کی بیسٹ فرینڈ تھی اور سالوں سے ساتھ پڑھتی آئی تھی، اس لیے دونوں کی دوستی بھی بہت خاص تھی۔ نمش اپنی ہر ایک عادت، اپنا ہر راز، اپنے دل کی ہر ایک بات صرف نوال سے ہی شیئر کرتی تھی۔ اس نے گاڑی کالج کے پارک میں پارک کی۔ بہت خوبصورت بلو کلر کی میکسی پہن رکھی تھی جس کا گلا کچھ ڈیپ تھا، بال سارے کھلے چھوڑ رکھے تھے، دوپٹہ گلے میں نام کا بھی نہیں تھا۔ وہ آج خوبصورتی کی انتہا لیے ہوئے تھی۔ ہر انسان پلٹ پلٹ کر نمش کو دیکھ رہا تھا جو نزاکت سے چلتی ہوئی اب سارے کالج میں برہان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا آپ نے برہان سر کو دیکھا؟ اس نے ایک اسٹوڈنٹس کو روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، شاید وہ 2nd فلور کی طرف گئے تھے۔ اسٹوڈنٹ کی بات سنتے ہوئے جلدی سے اوپر بھاگی تھی۔ اس کے پیچھے ہی کالج کے بدماش اور بگڑے ہوئے 4-5 لڑکے جن کی کافی دنوں سے نمش پر نظر تھی، وہ موقع ملتے اس کے پیچھے آئے۔ نمش نے سارے کلاس روم چیک کیے مگر اسے کہیں بھی برہان نہ ملا۔ وہ آخری کلاس روم میں داخل ہوئی۔ اسے امید تھی برہان یہیں کہیں ہوگا، مگر وہ نہیں جانتی تھی برہان کہیں بھی نہیں تھا۔ کلاس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھاتے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، لائٹس جل پڑی، ساری کلاس خالی تھی۔ اس سے پہلے وہ پلٹتی اسے محسوس ہوا کہ کلاس روم کا دروازہ لاک ہوا ہے۔ اس نے حیرانی سے پیچھے دیکھا تو 4-5 لڑکے کلاس روم میں داخل ہونے کے بعد کلاس کو لاک کر چکے تھے اور نمش کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ کون ہو تم لوگ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ برہان، جس کی نظر نمش پر پڑی تھی، وہ جو فون پر کسی سے ضروری بات کر رہا تھا، نمش کو دوسرے فلور پر جاتے اور اس کے پیچھے ہی کالج کے 4-5 لڑکوں کو اوپر جاتے دیکھ پریشان ہوتا وہ بھی اوپر کی جانے پڑا۔ اور اتنی بھی کیا جلدی ہے بلبل، تمہیں ساری بات بتائیں گے۔ ویسے آج تو بہت ہی خوبصورت اور قیامت لگ رہی ہو، ان میں سے ایک خباثت سے بولتا اب گلے کو مسلتا نمش کی جانب پڑنے لگا اور نمش کے سارے وجود میں خوف سرایت کر گیا۔ دیکھو، دور ہو مجھ سے، خبردار میرے قریب آئے، تم جانتے نہیں ہو میرا باپ تم لوگ کی ہڈیاں تک توڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے ڈر کو پسے پشت ڈالتی گھبرائی ہوئی بولی۔ ہرگز نہیں،
تمہیں یاد ہے اس نے ایک بار ہمیں تھپڑ مارا تھا؟ اس نے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا اور نمش نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس نے واقعی کالج کے پہلے دن ایک سینئر کو ریگنگ کرنے کی وجہ سے تھپڑ مار دیا تھا۔ ویسے آج تمہارا اس کالج میں آخری دن تھا، تو کیوں نہ تمہارے آخری دن کچھ یادگار بنایا جائے۔ وہ سارے خباثت بکتے ہوئے نمش کی جانب پڑھ رہے تھے اور وہ گھبرائی ہوئی پیچھے قدم لیتے ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اس سے پہلے وہ لڑکے اس کے مزید قریب ہوتے، دروازہ ایک دہاڑ سے کھلا اور برہان کلاس روم میں داخل ہوا۔ برہان کو دیکھتی نمش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے۔ وہ سارے ضبط کھوتی جلدی سے برہان کی جانب بھاگی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ برہان کی گرجدار آواز اس خالی اور سنسان کلاس روم میں گونجی اور اگلے ہی پل وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی اور برہان کا سارا وجود ساکت رہ گیا۔ وہ جانتا تھا نمش اسے پسند کرتی ہے، مگر وہ اس طرح آ کر گلے لگ جائے گی یہ برہان کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے نمش کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ مزید خوفزدہ ہوتی اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ برہان، یہ مجھے زبردستی ہاتھ لگا رہے تھے، وہ گھبرائی ہوئی بولی، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت سالوں سے جانتے تھے۔ اس کی یہ بات سنتے برہان کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی، اس کی کانچ جیسی سبز آنکھیں وحشت سے لال ہو گئی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور نمش کی کمر تک آیا اور اسے اپنے ساتھ لگائے اب نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ریلیکس، میں آ گیا ہوں نا، اب میں دیکھتا ہوں تمہیں کون ہاتھ لگاتا ہے۔ تمہیں ہاتھ لگانا تو دور، اگر تمہاری طرف میلی نگاہ بھی دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ وہ اس قدر جنونی لہجے میں چلایا تھا کہ نمش سانس روکے اس کے لہجے میں کھو گئی۔ ارے سر، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، یہ تو سیریس ہی ہو گئی۔ ہمارا مقصد اسے ڈرانا نہیں تھا۔ وہ تمام لڑکے جلدی سے بہانہ بناتے کلاس روم سے باہر نکلتے چلے گئے، کیونکہ وہ فی الحال کالج سے اسٹرک ہونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور اسی طرح ان کے کریئر خراب ہو سکتے تھے۔ برہان نے ایک گہری سانس لیتے نرمی سے نمش کو خود سے دور کیا۔ یہاں اوپر کیا کرنے آئی تھی؟ اب اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب وہ یہ تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ برہان کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ چلو، بہت رات ہو چکی ہے، تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کا بازو پکڑے ہوئے استحقاق سے بولا تھا، جیسے نمش پر اس کا مکمل طور پر اختیار ہو، اور نمش کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی آسودہ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے پارکنگ تک آئے۔ نمش کا ہاتھ اب تک برہان کے ہاتھ میں تھا۔ تمہارا ڈرائیور کہاں ہے؟ وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ نمش جلدی سے چہرہ چکا گئی۔ وہ میں خود ڈرائیو کر کے آئی تھی۔ اس کی بات سنتے برہان کی آنکھیں باہر نکلنے کو بیتاب تھی۔ کیا؟ تم نے خود ڈرائیو کیا؟ جیسے اسے یقین نہ آیا اس کی یہ بات سنتے۔ نمش کے چہرے پر ناگواری آئی تھی۔ میں 18+ ہوں، میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے اور مجھے گاڑی چلانی آتی بھی ہے۔ اس طرح غصے سے مت دیکھیں۔ اسے جیسے برہان کا غصے سے دیکھنا گوارا نہ ہوا۔ برہان کا دل تو چاہے ایک تھپڑ اس لڑکی کے منہ پر رکھ کر دے مارے، مگر ضبط کر گیا۔ چلو، تمہیں گھر چھوڑ دوں، تمہاری گاڑی بھجوا دوں گا۔ تم اس طرح بنا کسی کے ساتھ رات کی اس پر اکیلے نہیں جاؤ گی۔ اس کے لہجے میں نمش کے لیے فکر تھی، اور اسے اپنے لیے اتنی فکر کرتا رہے دیکھ نمش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گاڑی اب نمش مینشن کی طرف روانہ تھی۔ بہت ہمت کر کے نمش نے برہان کو مخاطب کیا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ آج اپنی محبت کا اظہار ہر حال میں کرے گی۔ بولو، سن رہا ہوں۔ برہان سنجیدہ سا ڈرائیونگ کرتے ہوئے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان ذرا بھی نمش کی طرف نہیں تھا۔ بات بہت ضروری ہے، وہ اپنے لفظوں پر زور دیتی ہوئی برہان کا دھیان اپنی طرف متوجہ کرتی بولی۔ بولو۔ برہان نے گاڑی وہیں سائڈ پر روک دی۔ جانتا تھا اب نمش کے خرافاتی دماغ میں کچھ عجیب چل رہا ہوگا۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی ایک ہی سانس میں ساری بات دہرا گئی تھی۔ دوسری جانب مکمل خاموشی محسوس کرتے نمش نے دھیرے آنکھ سے آنکھیں کھولی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہو گئی بکواس؟ اس کی اگلی بات سنتے نمش کے چہرے کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ یہ بکواس نہیں تھی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ برہان، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، وہ برہان کا ہاتھ پکڑے اپنی محبت کا یقین دلاتی ہوئی بولی تھی، مگر برہان اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ گیا۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں کون ہوں، کہاں رہتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ اور جانتی ہو جسے تم محبت کہہ رہی ہو تمہارے لیے سزا بن جائے گی۔ اور نمش کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کچھ سختی سے بولا تھا کہ نمش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہ لوں گی، میں ہر قسم کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔
بس مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ میں نہیں جانتی کب، کیسے اور کیوں مجھے آپ سے محبت ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ پلیز آپ جلدی سے میرے بابا سے بات کریں اور میرا رشتہ مانگ لیں۔ وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی کہ برہان نے بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دیکھو نمش، تمہاری عمر محبت کرنے کی نہیں، تم نہیں جانتی یہ کیسا روگ ہے۔ اگر تم ایک بار اس دلدل میں پھنس گئی تو پھر ساری زندگی سزا بھگتتی رہو گی۔ اس بار اس نے کچھ نرمی سے نمش کو سمجھانا چاہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نمش کسی سزا کی حقدار بنے۔ نمش نے نفی میں سر لایا، یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق ہے، اور مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ برہان ایک بار پھر ڈرائیونگ سٹارٹ کر چکا تھا۔ یہ عشق تمہارے لیے سزائے عشق بن جائے گا، اس لیے بہتر ہے خود کو حقیقت میں واپس لے آؤ۔ یہ عشق محبت کچھ نہیں ہوتے۔ اس نے گاڑی نمش مینشن کے باہر روکی، مگر وہ ہنوز اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں ثابت کر کے رہوں گی کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور اگر آپ نے مجھے نہیں اپنایا تو اپنی جان دے دوں گی۔ وہ غصے سے گاڑی کا دروازہ زور سے مارتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد برہان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس نے پوری قوت سے ایک مکہ سٹرنگ وہیل پر دے مارا۔ تم آگ سے کھیل رہی ہو نمش، پاس آ جاؤ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بے بسی سے وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ پھر اس نے گاڑی واپس موڑی، اپنی جیب سے موبائل نکالا، اب کسی کو فون کر رہا تھا۔ میں تمہیں 4 لڑکوں کی تصویر اور ان کی ڈیٹیلز بھیج رہا ہوں، مجھے اگلے 2 گھنٹے سے پہلے یہ میرے فارم ہاؤس میں چاہیے۔ سختی سے ہدایت کرتے وہ گاڑی کو واپس سڑک پر دہرانے لگا۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ رات 12 بجے کے بعد کا وقت تھا جب وہ اپنے فارم ہاؤس میں داخل ہوا۔ گاڑی وہیں پارک کرتے وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وحشت کے تاثرات تھے۔ بیسمنٹ تک آیا جہاں اس کے گارڈز کھڑے تھے۔ سر کام ہو گیا۔ گارڈز کو اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ اندر داخل ہوا۔ بیسمنٹ میں وہ 4 لڑکے کرسیوں پر بندھے ہوئے تھے، کچھ دیر پہلے جنہوں نے نمش کے ساتھ کالج میں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے سامنے برہان کو دیکھتے وہ سارے حیران ہوئے۔ برہان کرسی کھینچتے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چاقو تھا۔ سر پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کسی بھی لڑکی سے بدتمیزی نہیں کریں گے، ان میں سے ایک ڈرتا ہوا بولا تھا کہ برہان کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ فکر مت کرو تم لوگ، آئندہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے لائق ہی نہیں رہو گے۔ اتنا کہتے برہان نے ان میں سے ایک کا ہاتھ ٹیبل پر رکھا اور سارے برہان کی آنکھوں میں وحشت دیکھتے کانپ رہے تھے۔ سر پلیز ہمیں چھوڑ دیں۔ وہ گرانے لگے۔ سارے اتنے بری طرح سے کرسیوں پر بندھے گئے تھے کہ کس خود کو چھڑوا بھی نہیں پا رہے تھے۔ برہان کی آنکھوں میں وحشت لال ہونے لگی۔ تم لوگوں کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ برہان خانزادہ کے عشق کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھو، وہ جنونی لہجے میں کہتے اس شخص کے ہاتھ میں چاقو اس طرح کھونپنے لگا جیسے کوئی گیم کھیل رہا ہو۔ ان سب کی چیخیں ایک ساتھ نکلی تھی۔ اس لڑکے کا سارا ہاتھ خون سے لال ہو گیا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی اس پر میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی؟ تم لوگ جانتے نہیں ہو، ابھی وہ برہان خانزادہ کی زندگی ہے، اور جو میری نمش کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا۔ اتنا کہتے اس نے اچانک ان میں سے ایک لڑکی کی آنکھ میں چاقو کھونپ دیا، اور اس وقت اتنا جنونی اور پاگل شخص لگ رہا تھا کہ کوئی دیکھتا تو کانپ جاتا۔ ایک ساتھ اس نے ان تمام لڑکوں کی آنکھیں پھوڑ دی، ہاتھ لہو لہاں کر دیے۔ آج تم لوگوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی نمش کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر کی ہے۔ اب تم لوگ اگلا سانس نہیں لے سکتے۔ برہان خانزادہ کی عدالت میں معافی کا عنصر نہیں۔ اتنا کہتے اس نے گن اٹھائی اور اس کے بعد بیسمنٹ میں گولیوں کی آواز گونجی۔ ان سب کی جان لینے کے بعد بھی برہان خانزادہ کے جلتے دل کو سکون نہیں ملا تھا۔ اب وہ گارڈز کو آوازیں دے رہا تھا، ان سب کی لاشیں اس جگہ کھاڑ کرانا جہاں کسی کا نام و نشان نہ ملے۔ سختی سے ہدایت دیتے وہ جلدی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سب سے پہلے اپنے فارم ہاؤس میں موجود اپنے کمرے میں داخل ہوا، اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ اس کے سارے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ فریش ہونے کے بعد وہ فارم ہاؤس سے باہر گیا تھا۔ تقریباً رات کے 3 بجے وہ واپس اپنے بنگلے میں آیا تھا۔ ٹیرس پہ آ کر اس نے اپنے اندر لگی آگ پر قابو پانے کے لیے جلدی سے سگریٹ لگائی، اور اب وہ سگریٹ کی گہرے کش لیتا ہوا نمش کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی نظر نمش مینشن تک گئی جہاں پر نمش کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اتنی رات کو کیا کر رہی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے برہان اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لے آیا۔ نمش مینشن میں کام کرنے والی ایک ملازمہ کے ہاتھوں اس نے نمش کے کمرے میں ایک ہڈن کیمرہ لگوایا ہوا تھا، کیونکہ وہ 24 گھنٹے نمش پر رکھنا چاہتا تھا نظر۔ اگر نمش اس کا انتقام تھی تو پھر وہ اس کا جنون بھی تھی۔
لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نمش کے کمرے کا منظر نمایاں ہوا اور اگلے ہی پل برہان کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ وہ کمرے کے درمیان بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ میں شاید نیند کی گولیاں پکڑی ہوئی تھی اور آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ آپ کو میری محبت پر یقین نہیں برہان، اب میں آپ کو یقین دلا کر رہوں گی۔ اتنا کہتے ہوتے ساری گولیاں منہ میں ڈال لی اور برہان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری گولیاں نکل گئی تھی۔ برہان کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ پاگل لڑکی، تم نے کیا کیا؟ تمہیں اتنی جلدی مرنے نہیں دوں گا، تم تو میرا جنون ہو، تم میرا انتقام ہو۔ جب تک تم سے انتقام لے کر حیدر شاہ کو زیر نہیں کر دیتا تب تک تم مر نہیں سکتی۔ وہ جلدی سے کہتے موبائل پکڑے اب ملازمہ کو کال کر رہا تھا۔ چوتھی بیل پر ملازمہ نے موبائل فون اٹھایا۔ اتنی رات کو برہان کی کال پر ملازمہ حیران ہوئی۔ پاگل عورت، جلدی سے نمش کے کمرے میں جاؤ، اس نے نیند کی گولیاں کھا لی ہیں۔ وہ دہاڑا تھا۔ ملازمہ جلدی سے کمرے میں بھاگی۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ جانتا تھا برہان نمش کا پروفیسر ہے۔ رات کے 3 بجے نمش مینشن سارا روشنی میں نہا گیا تھا۔ ملازمہ کے شور سے سارے ہڑبڑا اٹھ گئے، سارے ملازمین اکٹھے ہو گئے تھے۔ حیدر شاہ بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ برہان سب کو باہر میں جھونکتے جلدی سے نمش کے کمرے کی جانب بھاگا۔ جب کمرے میں پہنچا تو بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ برہان نے اس تک پہنچ کر اس کا گال تپتپایا۔ نمش، نمش! وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ سارے ہسپتال میں موجود تھے۔ حیدر شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر نمش نے کیا کیا۔ وہ بس بینچ پر بیٹھے نڈال سے روئے جا رہے تھے۔ پاس ہی بی جان کھڑی تھی۔ برہان نے ایک نفرت بھری نگاہ حیدر شاہ پر ڈالی اور پھر اسی بے بسی سے چکر کاٹنے لگا۔ 2 گھنٹے ان لوگوں کو وہیں کوریڈور میں انتظار کرتے گزر گئے۔ صبح کے 6 بجے کے قریب جا کر دروازہ کھلا اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ برہان جلدی سے ڈاکٹر کی جانب بھاگا۔ ڈاکٹر، نمش ٹھیک تو ہے؟ پریشانی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے چہرے سے ماسک ہٹایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، اس وقت شدید سٹریس اور ٹینشن کا شکار ہے۔ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے؟ ایک ٹین ایج لڑکی اس طرح اپنی جان لینے کی کوشش کرے، یہ پولیس کیس بنتا ہے۔ مگر خیر ہم نے ان کی جان بچا لی ہے۔ فی الحال وہ خطرے سے باہر ہے، مگر انہیں 24 گھنٹوں تک آبزرویشن میں رکھنا ہوگا۔ آپ کوشش کریں پیشنٹ کو کسی بھی قسم کا سٹریس نہ ہو، ان کا دل کافی کمزور ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ ایک پل کے لیے برہان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنا بتاتے ڈاکٹر راہداری میں آگے بڑھ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نمش کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ سارے اس کے آس پاس جمگٹا بنائے بیٹھے تھے۔ بی جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور حیدر صاحب اسے غصے سے گھور رہے تھے۔ آنکھوں کی چھت کی طرف موڑے وہ نڈال سی بیڈ پر پڑی تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں نمش، آخر تم نے ایسا کیا کیوں؟ حیدر صاحب نے کوئی تیسری بار سوال پوچھا تھا مگر وہ خاموش تھی، وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی۔ چوتھی بار انہوں نے سوال پوچھا تو وہ جنجلا کر بولی، مجھے نہیں جینا پاپا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ اس کی نظر بے ساختہ برہان تک گئی، زخمی آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا اور حیدر شاہ کے کلیجے کو ہاتھ بڑھا۔ بیٹا، ایسے تم موت کو ہو تو میرا واحد اولاد ہو، تم میری دنیا ہو، اس طرح مت کہو۔ تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو، کیوں اس طرح مجھے تکلیف دے رہی ہو؟ تم بتا دو تمہیں کیا چاہیے، میں ساری دنیا کی آسائشیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ باپ کی بات سنتے اس نے بے بسی سے حیدر شاہ کو دیکھا۔ آپ نہیں کر سکتے بابا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ روتے ہوئے اب بھی برہان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف برہان صاف محسوس کر سکتا تھا اور پھر لمحوں میں برہان نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی ساری زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ انکل، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے براہ راست حیدر صاحب کو مخاطب کیا۔ حیدر صاحب نے حیران ہوتے برہان کو دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، وہ خالی لہجے میں بولے تھے۔ میں نمش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سنتے نمش کو لگا شاید اس نے کوئی خواب دیکھا یا پھر شاید اس کے کانوں نے غلط سن لیا۔ حیدر صاحب نے بھی بے یقینی سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے کہا جیسے انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا، آپ نے صحیح سنا، میں نمش سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے الفاظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ اسے حیدر شاہ سے سخت نفرت تھی۔ اگر نمش حیدر شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو آج نمش کی آنکھوں میں آنسو بھی نہ آنے دیتا، مگر بدلہ بھی تو لینا تھا۔ انتقام اور جنون ایک ساتھ پروان چڑھتے جا رہے تھے۔ نمش بے یقینی اور حیرت سے آنکھیں پاڑے اب برہان کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ بی جان نے نفی میں سر لایا۔ نہیں بیٹا، یہ حقیقت ہے۔ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف بڑھ گئی تھی۔
اس سے پہلے حیدر صاحب کچھ بولتے نمش بول پڑی، مجھے منظور ہے، میں یہ نکاح کروں گی۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیدر صاحب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ برہان اتنا کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے تھا؟ نمش حیدر صاحب کو کچھ غصے سے بولے تھے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچھا کیا چل رہا ہے۔ نمش نے روتے ہوئے باپ کو دیکھا۔ بابا، میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، ان کے بنا مر جاؤں گی، پلیز میرا اس شخص سے نکاح کروا دے۔ اس بار بولی تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا تھا اور حیدر صاحب کا دماغ زلزلوں کی زد میں تھا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نمش ساری باتیں بتاتی گئی اور حیدر صاحب تو بس ساکت شل اور بے یقین رہ گئے۔ اس طرح کیسے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کسی بھی لڑکے کے ہاتھ میں دے دیتے جس کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ پورے 2 دن تک نمش ہسپتال میں رہی۔ اس کے بعد برہان اس کے سامنے نہیں آیا۔ پھر وہ ڈسچارج ہوتی گھر آ گئی۔ حیدر شاہ نے اپنی ریسورسز کے ذریعے برہان خانزادے کی ساری ہسٹری جان لینے کی کوشش کی، جس کے مطابق کچھ سال پہلے ایک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ تعلق کافی امیر فیملی سے تھا اور اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا کوئی چیز جس نے حیدر صاحب کو پریشان کیا تھا، مگر نمش کی صحت اور ضد کے تحت انہوں نے اس کا نکاح برہان سے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا نکاح اگلے ہفتے ہونا تھا اور نمش خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے برہان کا چہرہ پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا برہان، میں آپ کو یہ ثابت کر دوں گی کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں آپ سے عشق کرتی ہوں۔ میں نے کہا تھا میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن آپ نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے تو میری خودکشی کی کوشش کرتے دیکھ کس طرح آپ مجھ سے نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ میں اس وقت خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی ہوں برہان۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آپ سے کس حد تک عشق کرتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ گال پر رکھے خود کو بلش ہونے سے روکتی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھا برہان لیپ ٹاپ کھولے یہ منظر صاف دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جسے آگ لگی ہوئی تھی۔ تمہارا عشق میں نے سزا نہ بنا دیا تو میرا نام بھی برہان خان زادہ نہیں۔ وہ اتنی سختی سے گرایا تھا کہ کمرے کے در و دیوار کام کرا گئے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ آج نمش خود کو دنیا کی سب سے قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی، جسے بن مانگے سب مل گیا تھا۔ بس اسے تھوڑی سی محنت کرنی پڑی، اپنی جان کی بازی لگانی پڑی، اور آج اس کا عشق اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ ایجاب و قبول کے مرحلے طے ہو گئے تھے۔ برہان نے کہا تھا کہ رخصتی بس سادگی سے ہونی چاہیے، اس لیے نمش مان گئی تھی۔ ویسے بھی برہان کی بیوی بننے سے اور کچھ بھی نہیں تھا زیادہ اس سے امپورٹنٹ۔ بالآخر رخصتی ہوئی، وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھتی ہوئی بہت خوش تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ قدم قدم چلتا کمرے میں داخل ہوا، اپنی شیروانی وہ پہلے ہی اتار کر صوفے پر رکھ چکا تھا۔ نمش کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ آنے والے لمحوں کا سوچتے اس کا دل آپے سے باہر ہونے کے لیے مچ رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بہت شدت سے اس سے عشق کیا تھا اور نمش شاہ کے لیے اس کی ساری دنیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور نمش کے چہرے پر حیا سے لالی بکھر گئی۔ وہ آنے والے لمحات کا سوچتے اب قدرتی طور پر گھبرا رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ کمرے میں مکمل طور پر خاموشی تھی۔ برہان کی آنکھوں کی چمک گہری ہوئی۔ پھر اس نے سائڈ ٹیبل دراز کھولا اور وہاں سے ایک جویلری باکس باہر نکالا۔ اس میں بہت خوبصورت ڈائمنڈ کا بریسلیٹ تھا۔ اس بریسلیٹ کو نکالے اس نے نمش کی کلائی میں بنایا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی، اتنا کہتے اس کا ہاتھ لبوں پر لگاتے، پھر اس نے نمش کا ہاتھ چھوڑا اور اس کا گھونگھٹ چہرے سے ہٹایا۔ اس کا خوبصورت چہرہ دیکھتے ہوئے برہان جیسے دیوانہ ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت جیسے کانچ جیسی نازک گڑیا ہو، اور آج تو اس پر حسن بھی ٹوٹ کر آیا تھا۔ تو کتنا عشق کرتے ہو مجھ سے؟ برہان نے عجیب سے لہجے میں سوال پوچھا۔ نمش نے حیرانی سے برہان کو دیکھا۔ بہت زیادہ، آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ برہان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ تمام دوریوں کو سمیٹتے اس کے قریب ہوتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نمش اچانک ہی گھبرائی، پھر جلدی سے اس نے برہان کے کرتے کو سینے کے مقام سے مٹھی میں بھینچا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، وہ جنون کی کسی آخری حد پر تھا اور یہ نمش محسوس کر سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد جب وہ پیچھے نہیں ہوا تو نمش کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ بہت مشکل سے برہان کو کندھے پر ہاتھ رکھے اس نے برہان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، تو جیسے وہ بھی ہوش میں آیا۔ اس کے پیچھے ہوتے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ برہان، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنا تنفس درست ہونے کے بعد اس نے برہان سے بہت امید سے پوچھا تھا۔
बुरहान की मुस्कुराहट एक बार फिर गहरी हुई। इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, उसे जैसे तरपाना चाहता था। प्लीज़ बताए ना। बुरहान की आंखों में जुनून और खुमार देखते वो जल्दी से ये जान लेना चाहती थी, तुमसे इश्क करता हूँ या नहीं करता, ये मैं अपने अमल से तुम्हें बताऊंगा। लेकिन वो तो इसके लबों से सुनना चाहती थी। लेकिन मुझे जानना है, प्लीज़। वो जैसे इसके इजहार के लिए मचल रही थी, मगर अगले ही पल बुरहान दोबारा उसके करीब होता उसके वजूद पर काबिज हुआ और फिर रात की तारीकी उन दोनों के दरमियान सारी दुनिया समेटते उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे का कर गई। उसके हर एक अमल में शिद्दत थी कि नमिश ने बहुत करीब से महसूस की थी। वो बेहाल सी हुई थी और अब उसके सीने से चिपकी गहरी नींद सो रही थी। रात के 4 बजे का वक्त था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। एक नज़र अपने सीने से लिपटी हुई नमिश को देखा जो गहरी नींद सो रही थी। बुरहान के वजूद में इस वक्त आग लगी हुई थी। उसने नमिश के माथे पर लब रखे, आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे। काश तुम हैदर शाह की बेटी ना होती, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ वो सब ना करता, मगर हैदर शाह को सजा देना भी बाकी है। वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ नरमी से नमिश को बेड पर मुंतकिल करे। इस पर ब्लैंकेट ठीक गए। आखिरी बार उसके माथे पर रब रखता कबर्ड तक गया। वहाँ से ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स निकालते वॉशरूम में घुस गया। कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। स्टडी टेबल से कागज़ और कलम उठाते कुछ लिखा। फिर उस कागज़ को बेड की साइड पर टेबल पर रखने के बाद उसके होंठों पर एक जहर खंदा मुस्कुराहट आई। एक नज़र सोई हुई नमिश को देखा। पूरे 6 साल से मैं तुमसे पागलों की हद तक इश्क कर रहा हूँ, लेकिन अपनी गैरत और ख़ानदानी इज्जत की खातिर मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूँ नमिश। वो धीरे से सरकोशी करते उसके करीब आया, उसके पास बेड पर बैठ गया। एक नज़र उसकी बिखरी सी हालत को देखा। उसके वजूद से मुकम्मल तौर पर बुरहान के परफ्यूम की महक आ रही थी। कल रात उसने पूरी शिद्दत से नमिश को अपना बनाया था और आज सुबह से छोड़कर जा रहा था। तुम मेरा इश्क हो, लेकिन मेरी इज्जत और गैरत तुम्हारे बाप से नफरत से पहले है। उसके चेहरे पर झुकते उसके लोगों पर आखिरी मेहर सबक लगाते वो बेड से उठ गया था। उस पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर कमरे से बाहर निकल गया और नमिश अपनी तबाही से बेखबर गहरी नींद सो रही थी। तकरीबन दिन के 10 बजे उसकी आंख खुली। अपनी नींद पूरी करने के बाद अपनी आंखों को मसलती हुई बेड से उठकर बैठी। आसपास देखा तो बुरहान कहीं भी नहीं था। उसके चेहरे पर एक शर्मगीन सी मुस्कुराहट आई। कल रात के गुजरे मनाजिर सोचते वो शर्म से लाल हो गई थी। चेहरे पर दोनों हाथ रख के उसने अपने खुद को ब्लश करने से रोका था। अच्छा हुआ बुरहान कमरे में नहीं था, शायद वो नीचे हो। ये सोचते हुए जल्दी से बेड से उठी। अपनी एक फ्रॉक कबर्ड से निकालते वॉशरूम में घुस गई। आधे घंटे बाद वो शीशे के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। बुरहान का कोई पता नहीं था। इतना सोचते वो साइड टेबल तक आई। इससे पहले अपना मोबाइल उठाकर बुरहान को कॉल करने की नीयत से वो मोबाइल पकड़ दी। उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े कागज़ पर गई। वो हैरान हुई और उस कागज़ को उठाकर देखा और अगले ही पल नमिश की मुस्कुराहट गायब हुई। किसी ने उसके जिस्म से जान निकाल दी थी। वो यकटक हैरानी से पत्थर की मूरत बनी उस कागज़ पर लिखी उस सतर को देखे जा रही थी। मैंने तुम्हें बहुत कहा था नमिश, मुझसे दूर रहो, ये इश्क तुम्हारे लिए सज़ा बन जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इस आग में कूदना था। अगर तुमने मेरी बात सुनी होती तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ये सब ना करता। लेकिन तुम्हारी गलती पता क्या है? तुम हैदर शाह की बेटी हो, उस हैदर शाह की जिसने राफिया वजदान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। अपने बाप से पूछना कौन थी राफिया वजदान और तुम्हारे बाप ने क्या किया था उसके साथ। और अपने बाप को ये भी बताना मैं उसी राफिया वजदान का भतीजा हूँ, फूफी थी वो मेरी। तुम्हारे बाप की दी गई बदनामी के बाद वो सर उठाकर जीने के काबिल नहीं रही, इसलिए अपनी जान ले ली। सालों मेरा ख़ानदान इस बदले की आग में तड़पता रहा है, तो फिर मैं ये बदला कैसे ना लेता। बस तुम इस बदले की एक छोटी सी कड़ी थी। मैं बुरहान खानज़ादा आज से हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ। अपने बाप से पूछना, तुम्हें हर सवाल का जवाब बताएगा और आज के बाद हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तुमने कहा था ना मेरी खातिर जान से भी जा सकती हो, तो ये समझो मैं तुम्हें मरने के लिए कह रहा हूँ। मेरी खातिर मर जाना, मगर अब दोबारा कभी तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगा। नमिश को कुछ समझ नहीं आ रही थी इन सारी बातों का क्या मतलब था। वो बस फूट फूट कर रोती जा रही थी। तो क्या वो इसे छोड़ कर चला गया? ऐसे नहीं हो सकता। कल रात तो उनकी शादी हुई थी, सुबह सुबह तो इसे यहाँ होना चाहिए था। कितनी ही देर वो साकित बैठी रही, फिर अपने बाप का ख्याल आया। उस कागज़ को मुट्ठी में दबोचे वो जल्दी से घर से बाहर निकली थी। अगले 2 मिनट बाद वो नमिश मैंशन में दाखिल हो रही थी। बाबा, वो चिल्लाती हुई उन्हें आवाज़ें देने लगी। नवाल और हैदर साहब जो कोई बात कर रहे थे जल्दी से बाहर भागे। नवाल कल रात यहीं रुकी थी,
आखिर उसकी दोस्त की शादी हुई थी, तो फिर वो यहाँ क्यों ना रुकती। वो दोनों जल्दी से बाहर भागे। उन्होंने देखा नमिश रो रही थी। उसकी हालत देख किसी आदमरे का गुमान हो रहा था। नमिश बेटा क्या हुआ? वो हैरान परेशान थे। वो शादी की सुबह सुबह यहाँ पर थी। वो तो भी नाश्ता लेकर जाने के बारे में सोच रहे थे। इससे पहले वो चकरा कर गिरती, जल्दी से नवाल और हैदर साहब ने उसे पकड़ा। पापा बुरहान चले गए मुझे छोड़कर। ये आपने क्या कर दिया पापा? वो पागलों की तरह चीखी थी। नवाल और हैदर साहब ने बेयकीनी से उसे देखा। बेटा क्या कह रही हो? कहाँ गया बुरहान? वो दोनों परेशान हुए थे। नमिश क्या कह रही हो? नवाल ने भी उसके बाल चेहरे से साइड करते हुए पूछा। बताएं मुझे, राफिया वजदान कौन थी? और ये सवाल सुनते हैदर शाह का सांस रुक गया। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बाबा, कौन थी राफिया वजदान? वो शख्स मुझसे राफिया का बदला लेने के लिए बस आया था। वो मुझे बर्बाद करके चला गया और सिर्फ आपसे बदला लिया। और पागल सी वही ज़मीन पर बैठी रो रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ बाबा, कौन है राफिया वजदान? अपने बाप को पत्थर बना देखते हुए वो चिल्लाई थी। बहुत मुश्किल से नवाल ने उसे बाजू से पकड़े उठाया और वो दोनों उसे अंदर लेकर जा रहे थे, मगर वो बार बार हैदर साहब से राफिया वजदान के बारे में पूछ रही थी। मैं और राफिया हम दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे। मुझे वो अच्छी लगती थी, मगर एक रात यूनिवर्सिटी में होने वाले फंक्शन में किसी ने मेरी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी थी। मैं नहीं जानता उसके बाद मेरे दिमाग को क्या होगा, मगर उस रात मैंने राफिया के साथ बहुत गलत किया। वो लाइब्रेरी में थी और शायद कोई किताब पढ़ रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसे देखते हुए मेरे अंदर का शैतान मुझ पर हावी हो गया, मगर खुदा की कसम मैंने सब जानबूझकर नहीं किया था। उसके बाद मैंने कभी राफिया को नहीं देखा। अपनी हरकत बताते हैदर साहब शर्म से पानी पानी हो गए और नमिश को लगा कि कोई इसकी रूह खींच चल रहा है। यह आपने क्या कर दिया बाबा? आपने एक औरत की इज्जत को तबाह कर दिया। वो चिल्लाई थी। उसे भी अपने बाप से एक पल के लिए नफरत महसूस हुई। सच कह रहा हूँ नमिश बेटा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने नमिश को पूरी तरह यकीन दिलाने की कोशिश की। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने जानबूझकर किया था या फिर अनजाने में, लेकिन मैं तबाह बर्बाद हो गई। बाबा वो रोती गई और फिर रोते रोते ही बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखते हुए हैदर साहब और नवाल दोनों के चेहरों पर परेशानी छाई। नमिश आंखें खोलो। वो इसका गाल थपथपा रही थी, मगर नमिश होशो हवास से बेगाना हो गई थी। मैंने अपना बदला ले लिया दादा जान। वो अपने दादा के सामने बैठा बहुत फख्र से बता रहा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम खानज़दा ख़ानदान के असल वारिस हो। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। बुरहान उस शख्स ने मेरी बेटी के साथ जो किया था, उसकी बेटी के साथ भी वही कुछ हुआ। तो उसे पता चला होगा कि जब बेटी की इज्जत जाए तो फिर कैसा महसूस होता है। वजदान खानज़ादा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी और बुरहान मुस्कुरा भी न सका। बदला तो ले आया था, मगर दिल का क्या कर था। वो 5 साल पहले मरी में नमिश से मिला था, तब वो महज 14 साल की थी। उसे पहली बार देखते बुरहान को उस पर इश्क हो गया, मगर तब वो ये नहीं जानता था कि वो हैदर शाह की बेटी है। उसने शादी सिर्फ उसी लड़की से करने का सोचा था जिससे वो मरी में टकराया था, मगर फिर दादा जान ने उसे हुक्म दिया कि हैदर शाह की बेटी से बदला लेगा। उसके सर पर ज़मीनों आसमान तो तब गिरे जब पता चला कि हैदर शाह की बेटी और उसकी मोहब्बत दोनों एक ही हैं। वो अपने कमरे में खड़ा था और सिगरेट पे सिगरेट फूंकता जा रहा था। आंखों के सामने नमिश का मासूम चेहरा घूम रहा था। वो जानता न था नमिश का कोई कसूर नहीं, मगर हैदर शाह को ज़ेर करने के लिए नमिश को तोड़ना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जानता था कि हैदर शाह की सारी ताकत सिर्फ नमिश में है। बुरहान को गायब हुए पूरा 1 महीना हो गया था। वो 1 महीने से अपने कमरे की होकर रह गई थी। इस 1 महीने में बहुत कुछ हुआ था। 15 दिन पहले ही हैदर साहब को हार्ट अटैक आया था और अपनी बेटी की हालत देखते उनका दिल फटित हो गया था, और फिर वो इस अटैक से दोबारा ज़िंदगी की तरफ न लौट सके और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तो जैसे नमिश पर मज़ीद दुनिया तंग हो गई। बीजान ने फैसला किया कि उसे लेकर वापस शाह ख़ानदान की जदी पुश्ती हवेली वापस आ गई। हैदर शाह वैसे एक कामयाब बिजनेसमैन थे और शहर में रहते थे, मगर नमिश की हालत देखते हुए बीजान ने उसे गाँव में रखने का फैसला किया। मगर गाँव में रहते हुए मज़ीद मुरझा गई थी। 1 महीने से उसने बुरहान को नहीं देखा था। अंदर तक रूह तड़प रही थी उसे देखने के लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अपनी भी कोई होश नहीं थी। पहनने ओढ़ने का ढंग भूल गई थी। खाना पीना भी उसे याद नहीं रहता था। इस वक्त वो लाउंज में बैठी हुई थी और बस बाहर आसमान को देख रही थी। विंडो खुली हुई थी और गार्डन से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। जब नवाल लाउंज में दाखिल हुई, उसने किस कदर दुख से अपनी दोस्त की हालत देखी, सिर्फ वही जानती थी। उसके पास आकर बैठी नमिश की नज़रों का सांस टूटा।
اس نے خالی خالی نگاہوں سے نوال کو دیکھا۔ اس سے پہلے نوال کوئی بات کرتی اگلے ہی پل نمل صوفے سے اٹھی اور اس سے پہلے 2 قدم آگے بڑھتی چکرا کر گری اور پھر وہیں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوگی اور نوال کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ یہی مہینے میں شاید چوتھی بار تھا، وہ ہر بار بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹر نے بہت کہا تھا کہ اس کا دل کمزور ہے، اسے ٹینشن نہ دی جائے، اسے ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، مگر وہ لوگ کیسے نمش کو ٹینشن سے دور رکھتے۔ نوال اپنے فادر کے ذریعے پتہ کروا رہی تھی کہ برہان کو ڈھونڈے۔ اس نے برہان کی فوٹو بھی اپنے باپ فہمید ملک کو دے دی تھی۔ وہ بھی شہر کے ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی۔ 2 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہی تھی اور بی جان کے ساتھ ایک سائڈ پر کھڑی نوال بہت مضطرب تھی۔ پھر ڈاکٹر نے جو خبر دی ان دونوں کو سنائی تھی۔ ان دونوں کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ یہ ماں بننے والی ہیں اور بہت ڈپریشن میں ہیں، ان کی طبیعت کا خیال رکھیں ورنہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مس کیریج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت کمزور ہیں، ان کا اچھے سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر بار بار ایک ہی ہدایت کرتے جا چکی تھی اور نوال دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بے ساختہ رو پڑی۔ اس کی دوست کس طرح مرجھا گئی تھی، کیوں کیا اپنے برہان بھائی ایسا؟ وہ روتی رہ گئی۔ جب نمش کو ہوش آیا اور یہ خبر اسے ملی تو وہ ایک دم سے گمسم ہو گئی، خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ نمش کچھ تو بولو، نوال سے بولنے کے لیے اکسا رہی تھی مگر نمش کے لبوں پر ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ گونگی ہو گئی ہو۔ اتنے میں نوال کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے دیکھا اس کے باپ کا فون آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ برہان کا پتہ چل گیا ہے، اسی کسی گاؤں میں رہتا ہے اور گاؤں کے سردار کا ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ باپ کی بات سنتے نوال کی امید کی کرن نظر آئی۔ وہ جلدی سے بی جان کو بتاتی ہوئی نمش کا بازو پکڑے اٹھا کر چلی گئی۔ چلو اٹھو، تمہیں برہان کے حوالے کراؤں۔ برہان کا نام سنتی نمش کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ برہان؟ کتنے دنوں بعد وہ بول پائی تھی۔ ہاں چلو، تمہیں برہان کے پاس لے چلو۔ وہ جانتی تھی جب تک نمش نے برہان کو نہ دکھا تب تک نمش جی نہیں پائے گی۔ وہ سانسیں لے رہی تھی مگر زندہ لاش کی طرح، اور نمش کے جسم میں کوئی دوبارہ سے روح پھونک رہا تھا۔ وہ برہان کو دیکھنے کے لیے مر رہی تھی۔ نوال نے اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ بی جان نہیں چاہتی تھی کہ نمش جائے، لیکن نوال نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ اس کا کہنا تھا کہ اب فیصلے کا وقت ہے۔ پورے 2 گھنٹے بعد وہ لوگ برہان کے گاؤں میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھا حویلی تک آئی، احتیاط سے نمش کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ جی بی بی جی، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک ملازمہ نے سوال پوچھا۔ مجھے برہان خانزادہ سے ملنا ہے، نوال نے اونچے لہجے میں جواب دیا۔ کم سے کم نمش کی حالت دیکھتے اب ان لوگوں سے پیار سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے میں ایک جوان لڑکی نہ جانے کہاں سے نکلتی ہوئی نمودار ہوئی۔ نہیں، مگر تم دونوں ہو کون اور کیوں ملنا ہے برہان سے؟ نہ جانے وہ کون تھی، مگر نوال کا دماغ لمحوں میں گھوما۔ ایک بار کہہ دیا نا کہ برہان خانزادہ سے ملنا ہے، ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ نوال کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ لڑکی بھی حیران رہ گئی۔ 10 منٹ مزید گزر گئے، کسی نے بھی ان لوگوں کو بیٹھنے کی دعوت نہیں دی تھی، مگر وہ جانتی تھی نمش زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی، اس کی طبیعت خراب ہوگی، اس لیے خود ہی لے کر صوفے تک آئی۔ 10 منٹ بعد برہان لاؤنج میں اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے نمش پتھر کی ہوگی۔ برہان کی نظر اچانک لاؤنج کی جانب اٹھی اور ان دونوں کو یہاں دیکھتے وہ حیران رہ گیا۔ نوال آگے بڑھی اور غصے سے برہان کا گریبان پکڑا۔ بتاؤ، کیا بگاڑا تھا میری دوست نے تمہارا؟ کیوں کیا اس کے ساتھ ایسا؟ وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ ساری حویلی والے حیران سے برہان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہی لڑکی چلائی تھی جس نے کچھ دیر پہلے ان دونوں سے پوچھا تھا کہ دونوں کون ہیں۔ تم خاموش رہو، نوال نے غصے سے اس لڑکی کو بھی ڈانٹ دیا جو رشتے میں برہان کی کزن اور منگیتر تھی۔ کیوں کیا نمش کے ساتھ ایسا؟ دیکھو اس کی حالت، دیکھ رہے ہو؟ پاگل ہو گئی ہے وہ، اور دیکھو اسے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ بولتی ہے، بس اس کی زبان ایک ہی لفظ نکلتا ہے، برہان۔ جسے برہان کو نہیں دیکھے تو مر جائے گی۔ دیکھو برہان خانزادہ، تم نے اس لڑکی کی کیا حالت کر دی ہے، اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ اس کا گریبان چھوڑے چلائی تھی۔ نمش ماں بننے والی ہے۔ اس کی آخری بات پر برہان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ نمش تو بس نم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ برہان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھی اور اب قدم قدم چلتی برہان کے پاس آ رہی تھی۔ وہ بالکل برہان کے پاس آ کر رکی۔ برہان کس قدر محبت سے پکارا تھا، اس کے لہجے میں طرب تھی جو وہاں موجود ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ نوال ایک سائڈ پر ہو گئی۔ وہ برہان کو مزید قریب ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے چھو کر محسوس کرنے لگی۔ ایک سکون تھا جو نمش کے اندر تک اتر گیا تھا۔ میرے باپ نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر آپ نے جو کیا وہ گھٹیا تھا۔
नमिश इस बार इस कदर गुस्से से बोली थी कि नवाल तक हैरान रह गई। अगर किसी राफिया वजदान को तबाह किया गया था तो फिर आपने भी एक दूसरी राफिया को तबाह कर दिया। उसके सीने पर हाथ रखे वो बहुत मुश्किल से खड़ी होकर बोल रही थी, जानते हैं मुझ में और राफिया वजदान में क्या फ़र्क है? नम निगाहें, कपकपाते होंठ, तंजिया मुस्कुराहट से वो बुरहान से पूछ रही थी। बुरहान बिल्कुल खामोश रहा था। राफिया वजदान को निकाह के बगैर बेआबरू कर दिया गया था, उसकी इज्जत रोन दी गई थी, मगर मुझे तो निकाह के बाद बेआबरू किया गया था। मेरी इज्जत रोने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था, वो शख्स जो अपनी इज्जत को बीच चौराहे में तबाह करके आया था। आपने नमिश हैदर शाह को तबाह कर दिया। मुबारक हो, आप जीत गए, मैं हार गई। मैं ना बस मरने से पहले एक बार आपको देखना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि आप सर उठाकर मेरे सामने आते हैं या सर झुकाकर। आपको देख लिया, सुकून मिल गया। अब मैं सुकून से मर जाऊंगी तो आपको सुकून हो जाएगा। लेकिन एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है, किसी राफिया वजदान को तबाह किया गया तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मुझे क्यों तबाह किया गया? मगर नहीं, आप जैसे मर्द ही होते हैं जो औरत के साथ हुए जुल्म का बदला किसी दूसरी औरत के साथ किए जुल्म से लेते हैं। आपने ठीक कहा था, ये इश्क मेरे लिए सजाए इश्क बन गया। जाए, मैंने आपको माफ़ किया। इतना कहते हुए बुरहान की आंखों के सामने धराम से ज़मीन बोस हुई थी। नमिश, एक चीख थी जो नवाल के लबों से निकली थी। बुरहान खानजादा की हवेली वाले सारे वहीं मौजूद थे। उसकी माँ, चच्ची, चची की बेटी जो कि बुरहान की मंगेतर थी। ज़बरदस्ती दादा जान ने उसकी मंगनी उस लड़की से करवा दी थी। बुरहान ने धीरे से छूकर उसका गाल थपथपाया, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। कितनी ही देर बाद बुरहान के साके जिस्म में हरकत हुई। अगले ही पल वो नमिश को बाहों में उठाए जल्दी से बाहर भागा था। उसके पीछे ही नवाल थी और एक साइड खड़े वजदान साहब साकित रखे थे। वो दोनों हॉस्पिटल में बेमकसद टहल रहे थे। दोनों को सुकून नसीब नहीं हो रहा था। जब डॉक्टर बाहर निकली, नवाल ने बेबसी से डॉक्टर को देखा। हिम्मत ना हो सकी कि नमिश की हालत पूछती। उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया और इस हालत में इन्हें हार्ट अटैक आना इनके साथ साथ बच्चे की जान को भी खतरा पहुंचा सकता है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। कोशिश करें इन्हें स्ट्रेस कम दे। आप लोग कैसी फैमिली हैं, इन्हें मुसलसल स्ट्रेस देते जा रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो वो खुद भी मर जाएंगी। डॉक्टर गुस्से से गरजी थी। फरहान कुछ नहीं बोला, ना नवाल कुछ बोली। वो बस वापस कुर्सी पर बैठी और ढेसी गई। उसकी दोस्त, उसकी जान से अजीज़ दोस्त किस कदर तकलीफ़ में थी, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नवाल खुद नहीं कर पा रही थी। तो फिर जिस पर गुजर रही थी वो कैसे बर्दाश्त कर रही होगी? 2 दिन गुजर गए थे। ये खानज़ादा हवेली का मंजर था जहाँ पर अदालत लगी हुई थी। एक साइड पर नवाल और नमिश बैठे थे। वजदान साहब उसे गुस्से से घूर रहे थे। तुमने इससे निकाह क्यों किया? सख्ती से सवाल पूछा गया। आपको अपने बदले से मतलब था, बदला ले लिया। आपका दुश्मन मर गया, वो मेरी बीवी है। बुरहान की बात पर वजदान साहब ने उसे गुस्से से घूरा। मैंने तुम्हें सिर्फ बदला लेने के लिए कहा था। बुरहान, तुमने इससे निकाह कैसे कर चुके हो? वजदान साहब के अंदर जैसे आग लगी हुई थी। आपने कहा था कि बदला लेना है, लेकिन मैं कैसे अपने इश्क को तबाह करता? उसे बिना निकाह के छूना ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी, इसलिए मैंने निकाह कर लिया। और हाँ, मैं गुस्से से मैं छोड़ आया था, सिर्फ आपको ये साबित करने के लिए कि मैं इससे बदला ले चुका हूँ। लेकिन नमिश को छोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। अगर इसे इस तरह अपनी हवस का निशाना बनाकर छोड़ना होता तो कभी भी निकाह न करता। नमिश बेबस सी सोफे पर बैठी हुई थी। नवाल हैरानी से उन दादा पोता की बहस को देख रही थी। क्या चल रहा था कुछ भी दिमाग में समझ नहीं आ रही थी, जबकि बुरहान का बाप और चाचा तो सिरे से इन सारे मामलात से लाइलम थे। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि दादा पोता क्या खिचड़ी पका रहे हैं, और उन्हें नमिश के लिए बुरा भी लग रहा था। वजदान साहब के 2 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की तो मौत हो चुकी थी। बड़े बेटे का सिर्फ एक ही बेटा था बुरहान, और छोटे बेटे की भी एक ही बेटी थी नैना। तो तुम मेरे खिलाफ जाओगे? बुरहान, वजदान साहब ने दुख से पूछा था। मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहता दादा, मगर नमिश के बगैर मैं नहीं रह सकता। मैंने जो भी किया आपके कहने पर किया था, मगर नमिश से अब मज़ीद दूर नहीं रह सकता। वैसे भी उसकी हालत ऐसी नहीं उसे अकेला छोड़ सकूं। और नैना, उसका क्या होगा? उन्होंने एक साइड खड़ी अपनी पोती को देखा जो गुस्से और दुख से बुरहान को देख रही थी। मैंने पहले भी कहा था मैं नैना से शादी नहीं करना चाहता। मैं सालों से नमिश से इश्क करता आ रहा हूँ, और ये इश्क सिर्फ कुछ वक्त का नहीं है। बेहतर है आप अपनी पोती के लिए कुछ और सोच लें, क्योंकि फ़िलहाल ना ही मैं नमिश को छोड़ूंगा और ना ही किसी दूसरी औरत के बारे में सोचूंगा। वैसे भी जो इसकी हालत है, इसके चलते मैं इसे मज़ीद टेंशन नहीं देना चाहता। वो सारी बहस दरक कर क्या था। वजदान साहब गुस्से से मुट्ठियाँ पींचते रह गए थे जब वो दोबारा उनकी तरफ पलटा था।
آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں آپ کی نسل کو آگے بڑھا رہا ہوں. دیکھیے تو میں باپ بننے والا ہوں. آخری بات پر اس نے کچھ فخر سے کہی تھی، مگر وجدان صاحب کا حلق تک جل گیا. اب وہ صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا، پھر نمش کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. نمش نے اسے دیکھا زخمی آنکھوں کے ساتھ. پھر اس نے ایک نظر نوال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں بے بسی اور دکھ تھا، جیسے کہہ رہی ہو آپ سے یہ امید نہیں تھی. برہان بھائی. دھیرے سے وہ کچھ بھی کہے بنا نمش کا ہاتھ پکڑے اپنے ہاتھ میں پکڑا. نمش بے بسی سے اسے پکارا. وہ خاموشی سے بیٹھی اس شخص کو دیکھ رہی تھی. یہ وہ شخص تھا جس سے نمش نے ٹوٹ کر پاگلوں کی طرح محبت کی تھی. مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، مگر چلو میرے کمرے میں جا کر کریں گے، یہاں نہیں. اتنا کہتے وہ زمین سے اٹھ گیا تھا. نمش کا ہاتھ پکڑا، مگر نوال نے درمیان میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں کیسے اپنی دوست کے معاملے پر اپنا بھروسہ کروں برہان بھائی؟ نوال نے کچھ سختی سے کہا تھا. برہان نے نرمی سے نوال کے ہاتھوں سے نمش کا ہاتھ چھڑایا. میں نے ابھی جواب دیا تمہیں نوال. اگر مجھے صرف نکاح بدلہ لینا ہوتا تو کبھی بھی نمش سے نکاح نہ کرتا. مرد کو اپنی ہوس پوری کرنی ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی کر لیتا ہے. اسے اس کے لیے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر کوئی مرد نکاح کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنا رہا ہے. ویسے بھی میرے خیال سے مجھے تم سے زیادہ نمش کو اس بات کی وضاحت دینی چاہیے. اس کے لہجے میں نرمی مگر سنجیدگی تھی. نمش اس کے ساتھ کسی کٹی ڈال کی طرح سیڑھیاں چڑھتی گئی. فی الحال نمش آپ کے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں اس سے بے خبر رہوں گی. دوبارہ اس سے ملنے کے لیے آؤں گی. جاتے جاتے بھی نوال نے برہان کو جتانا نہیں بولا تھا. برہان واپس پلٹا، پھر اس بات میں سر ہلایا. تمہاری دوست ہے، جب مرضی ملنے کے لیے آؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اس پر ایک آخری نظر ڈالنے کے بعد نوال حویلی سے باہر نکل گئی تھی. برہان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. دونوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے. اس نے نرمی سے نوال کو بیڈ پر بٹھایا، پھر ایک بار دوبارہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا. نمش دوبارہ پکارا. میں جانتا ہوں میری کوئی حرکت معافی کے قابل نہیں، مگر میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، صرف سچ. یونیورسٹی میں ایک مشن پر گیا تھا، وہاں تم سے ملنا محض اتفاق تھا، مگر میں نے خود جان بوجھ کے تمہارے گھر کے قریب وہ بنگلہ خریدا. میں تمہارے آس پاس رہنا چاہتا تھا. میں آرمی آفیسر بننا چاہتا تھا، مگر دادا چاہتے تھے میں ان کی گدی سنبھالوں. انہوں نے صرف ایک شرط پر مجھے آفیسر بننے دینا تھا، اگر میں حیدر شاہ سے ان کی بیٹی کی موت کا بدلہ لوں گا. تب میں نہیں جانتا تھا کہ تم ہی حیدر شاہ کی بیٹی ہو. 4-5 سال پہلے تمہیں مری میں دیکھا تھا، پہلی بار جب تم مجھ سے آ کر ٹکرائی تھی. بس میں تبھی تمہاری ان آنکھوں اور خوبصورتی میں کھو گیا تھا. میں نہیں جانتا تھا تم حیدر شاہ کی بیٹی ہو. میں صرف دادا سے کیے وعدے کی وجہ سے حیدر شاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا. ورنہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا. اس کے بعد نمش کے لب پھڑپھڑائے. ورنہ کیا؟ آپ کی کوئی بھی معافی میرے وجود پر لگے ان زخموں کا مداوا نہیں کر سکتی. وہ اس کے لمس کو زخمی کہہ رہی تھی. تمہاران کو تکلیف ہوئی، تم تو مجھ سے عشق کی دعوے دار تھی. وہ اذیت سے بولا تھا. وہ تو آج بھی ہوں، اس لیے آج یہاں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ کے عشق نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا برہان. وہ بے بسی سے رونے لگی. کب تک اس شخص سے بھاگتی میں؟ تم سے سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم میں نے تمہیں کبھی بھی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھا. وہ خط لکھنا، وہ سب کچھ تو بس صرف تمہارے بابا سے بدلہ لینے کے لیے تھا، ورنہ میں کبھی بھی تم سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا. اگر مجھے تم سے بدلہ ہی لینا ہوتا تو میں تم سے نکاح کبھی نہ کرتا. کچھ عرصے کے لیے تم سے دور رہنے کا سوچا، مگر پھر دوبارہ تمہیں اپنے پاس لانے کا ارادہ رکھتا تھا. میں جان گیا تھا تم واپس آبائی گاؤں چلی گئی ہو. بس میں صرف کچھ وقت گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ دادا کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. اتنا بتاتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نمش کے ہاتھوں پہ گرنے لگے. میں سچ میں تم سے عشق کرتا ہوں، اور اگر کہو تو اپنا دل چیر کر دکھا دوں گا. اس کی بات سنتے نمش کے لبوں کو ایک طنزیہ مسکراہٹ نے چھوا. اس لیے آپ نے ان 4 لڑکوں کو مار دیا؟ وہ حیران ہوئی تھی. تمہیں کیسے پتا؟ برہان نے حیرانی سے پوچھا. فیئرویل پارٹی کے بعد سارے کالج میں ایک ہی بات گون رہی تھی کہ وہ لڑکے غائب ہو گئے، اور پھر پولیس کو ان کی لاشیں بہت بری حالت میں ملی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے میں بے وقوف ہوں؟ میں بچی ہوں یا آپ کی آنکھوں میں چھپا عشق نہیں دے سکتی؟ سب جانتی ہوں برہان، لیکن پھر بھی کوئی اپنی محبت سے اپنے عشق کو اتنی بھیانک سزا نہیں دیتا. وہ چلائی تھی. ہاں تو کیا کرتا میں؟ انہوں نے تمہیں چھونے کے بارے میں سوچا، تم پر گندی نظر ڈالی، تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی، تو پھر انہیں برہان خانزادہ کے جنون پر اپنی گندی نگاہیں ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا. انہیں موت تو ملنی ہی تھی. انہوں نے میری نمش کو گندی نگاہوں سے دیکھا تھا. وہ جنونی لہجے میں چلایا تھا. نمش کھوکھلی ہنسی ہنستی.
آپ نے بھی یہی کچھ کیا، بس فرق یہ تھا کہ آپ نے محرم بن کر مجھے دھوکہ دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے ایک بار پھر چلائی تھی۔ برہان کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ ٹھیک ہے، مت معاف کرنا، میں ساری زندگی تم سے معافی مانگتا رہوں گا۔ میرے ساتھ تو رہو گی نا؟ یہاں پر دیکھو، یہ کمرہ، اور اس کمرے میں ہر چیز موجود تمہاری ہے، یہاں تک کہ شخص بھی، ہر چیز پر تمہارا حق ہے نمش۔ اب وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ نمش خفگی سے چہرہ پھیر کی تھی جب وہ وہاں سے اٹھا اور دھیرے سے وہ کچھ بھی کہے بنا اس کے قریب ہوتا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ پھر وہ سارے ضبط توڑتی اس کے سینے سے لگی، ہچکی اس ساتھ روئی تھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس کے بعد بہت پیسہ دولت تھی، مگر وہ کہاں جائے گی؟ وہ اس شخص کے لیے پاگل تھی، وہ واقعی اس کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں آپ کو اپنے قریب کبھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ اس کے حصار میں مچھلی تھی کہ برہان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تمہاری اجازت کے بنا کبھی نہیں آؤں گا۔ برہان نے اس سے وعدہ کر لیا، اپنے بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ اس نے ایک اور دھمکی سے نوازا کہ برہان اس بار نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑا۔ اپنے بچے کو اس کے باپ سے دور رکھو گی؟ برہان نے سوال پوچھا تو دوبارہ رونے لگی۔ پھر نفی میں سر ہلایا، نہیں، یہ میں نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری نمش۔ وہ دوبارہ معافی مانگ رہا تھا۔ برہان خانزادہ جو کبھی اپنے دادا تک کے سامنے نہیں جھکا تھا، وہ اپنے دادا کو ڈبل کراس کر دیا۔ اس لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اس نے اپنے دادا کو بھی شامات دے دی تھی۔ اس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا۔ واقعی اس نے غصے میں سب کہا تھا، ورنہ اس کا چھوڑنے کا کبھی بھی ارادہ نہیں تھا۔ اب آپ کو یاد نہیں کہ میں حیدر شاہ کی بیٹی ہوں؟ اسے خود سے دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ برہان نے نفی میں سر لایا، اس وقت تم صرف میری بیوی ہو، تم صرف میری ہو۔ سرکوشی کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا، اور اس ایک لفظ میں صرف ایک احترام تھا کہ نمش اس کی باہوں میں پگھلتی ایک بار پھر اس کی سینے سے لپٹ گئی۔ اب کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اگر یہ شخص ساتھ ہوگا تو پھر وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی نمش کو دوبارہ زندگی دے گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وجدان صاحب نے بھی اسے قبول کر ہی لیا تھا، کیونکہ وہ بھی برہان کے فیصلوں کے سامنے ہار گئے تھے۔ اب کیا کرتے؟ اکلوتا پوتا تھا، ان کا وارث تھا، اسے اس طرح سے ناراض تو نہیں کر سکتے تھے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی کے آخر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے، اور اگر ٹھیک بھی ہو جائے تب بھی ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ والدین جو کرتے ہیں ان کی سزا ان کی اولاد کو نہیں دینی چاہیے۔ کوئی بھی شخص آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط کرتا ہے تو اس کی سزا صرف اسے دو، اس سے جڑے رشتوں کو نہیں۔ کب تک عورت پر ہوئے ظلم کا بدلہ ایک دوسری عورت سے لیتے رہو گے؟ سوچ بدلو اور عورتوں کو عزت دو۔